آج کا عنوان ہے نبوی خاندان اور آج کا ٹوٹتا ہوا گھر، اور اسی طرح والد کی ذمہ داری وہ نان نفقہ ہے، وہ آپ کا پیٹ پالنا ہے۔ کہا عائشہ ذرا رکنا، پانی پورا نہ پینا، ذرا مجھے بھی پلانا۔ آج کا عنوان ہے نبوی خاندان اور آج کا ٹوٹتا ہوا گھر۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں تو آج ہمارے اینٹوں سے پتھروں سے بنے ہوئے گھر تو بہت اونچے اونچے ہو گئے، لیکن ان میں رہنے والے جو دل ہیں وہ ویران ہو گئے۔ آج یہ ہمارا المیہ ہے احباب ذی وقار۔ آج ہمارے گھر تو بڑے عالی شان ہیں، لیکن گھر میں جو رہنے والے دل ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے بہت کم۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ ہمیں حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی اللہ نے اور شریعت محمدی نے جو ہمیں دین اور جو ہمیں خاندان عطا فرمایا ہے، تو وہ خاندان کون سا خاندان ہے؟ یاد رکھیے گا، خاندان مرد و عورت سے مل کر مکمل ہوتا ہے۔ صرف مرد سے خاندان مکمل نہیں ہوتا اور صرف عورت سے خاندان مکمل نہیں ہوتا، یہ دونوں کی باہم ملاوٹ کے ساتھ، باہم دونوں کی اخوت کے ساتھ یہ خاندان بنتا ہے۔ احباب ذی وقار، انسان جو ہے اس کی اگر تعریف دیکھی جائے تو عربی کا محاورہ ہے اول الناس اول ناس، سب سے پہلا جو انسان ہے وہ سب سے پہلے بھولنے والا ہے۔ انسان ہے نا، نسیان سے بنا ہے، بھولنے والا، خطا کرنے والا۔ تو یہ انسان جو ہے وہ خطا کر بیٹھتا ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے۔ تو اب جب بھول جائے تو پھر دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ اس کی رہنمائی کرتا۔ دوسرا مادہ انسان کا جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ نسیان سے، دوسرا انس سے ہے۔ انسان انس سے بنا ہے۔ انس کا مطلب ہے محبت۔ اس انسان میں محبت اللہ نے اس کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ وہ انسان ہی نہیں کہ جس کے اندر محبت کا مادہ نہیں۔ محبت یہ اللہ عز و جل نے فطرت انسانیت میں محبت کا عنصر شامل فرما دیا۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ اللہ عز و جل نے انسان کو محبت بھی عطا فرمائی، تو اب انسان نے جب اس دنیا میں قدم رکھا، سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت بھی عطا ہوئی، لیکن حضرت آدم کا دل وہ مانوس نہیں ہوتا تھا، بہلتا نہیں تھا۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت اما حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو اب آپس میں انسیت ہونے لگی، ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگے، محبت، الفت اللہ عز و جل، یہ گویا اللہ کی طرف سے ہے۔ آج انسان کہے جی اگر کوئی کسی اپنی زوجہ سے، گھر والوں سے محبت کرتا ہے تو صاحب یہ فطری عنصر ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر میاں بیوی کے درمیان محبت کو شامل کر دیا۔ کیوں؟ محبت ہوگی، الفت ہوگی تو پھر آگے خاندان چلے گا نا۔ خاندان کا نظام تو پھر آپس میں الفت و محبت کے ساتھ ہی استوار ہونا ہے نا۔ تو احباب ذی وقار، اب ذرا غور کیجئے، قرآن پاک کا جو مزاج ہے، قرآن پاک نے جب خاندان کی بات کی، جب معاشرے کی بات کی، تو قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ بات۔ آپ اٹھائیے قرآن پاک کا مزاج، آپ یقیناً اہل علم بیٹھے ہیں، تو جہاں کہیں نماز کا حکم ہوتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، بس۔ اب آگے اللہ نے ڈیٹیل نہیں بتائی کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنی ہیں، سنتیں کتنی ہیں، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، عصر، مغرب، عشاء۔ اب اس کی رہنمائی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن پاک کے مزاج کو، تو فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، لوگو زکوٰۃ ادا کرو۔ اب یہ نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کس پر لازم ہوگی، جب تم جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے اہل ہوگے یا 7.5 تولے تم سونے کے ملکیت ہوگی تمہارے پاس، تو پھر تم پر زکوٰۃ۔ یہ قرآن پاک میں کہیں ڈیٹیل نہیں ہے۔
اور کس پر لازم ہے کس پر لازم نہیں ہے، یہ تفصیل جو ہے ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، لیکن جب معاشرے کی بات آئی نا تو پھر صرف اللہ نے ڈیفینیشن بیان نہیں کی، حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے اس کے ذیل میں جتنی باتیں تھیں اللہ نے ساری بیان فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے، میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ روم کی یہ آیت ہے، فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، من انفسکم، تمہاری اپنی جانوں سے، تمہارے اپنے نفسوں میں سے، یعنی انسانوں سے تم پیدا ہوئے۔ فرمایا من انفسکم ازواجا، پھر تمہیں سے اللہ نے تمہیں جوڑے عطا فرمائے، تمہیں ازواج عطا فرمائی۔ اب یہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے اس کی وضاحت بھی فرمائی، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم آپس میں سکون حاصل کرو ایک دوسرے کے ساتھ۔ میاں کے لیے سکون بیوی ہے، بیوی کے لیے سکون مرد ہے، اس کا شوہر ہے۔ فرمایا تم آپس میں ایک دوسرے سے سکون اختیار کرو۔ اب فرمایا صرف سکون سے کام چل جائے گا؟ فرمایا نہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور وہ ذات کہ جس نے پھر تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو پیدا فرما دی۔ یہ اللہ عز و جل نے یہ خاندانی نظام ہمیں عطا فرمایا۔ فرمایا تمہیں ہم نے میاں بیوی عطا فرمایا۔ اب میاں بیوی کا رشتہ کیسے بنے گا؟ نکاح کے ذریعے بنے۔ آج جو گھر اجڑ رہے ہیں نا تو ذرا غور کیجئے گا، آج جو معاذ اللہ جو ہے، آپ کورٹ میں چلے جائیے، یہی ملتان کی رپورٹس اٹھا لیجئے کہ ایک مہینے کے اندر کتنی طلاق دائر ہو رہی۔ تو سب سے بڑھ کر آپ وکلاء سے پوچھئے کہ کیسز کس چیز کے آ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں طلاق کے آ رہے ہیں یا خلا کے آ رہے ہیں۔ آج جو ہے وہ خاندانی نظام جو ہے، آج وہ گھر اجڑتے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کی ابتدا وہ غلط طریقے سے ہوئی تھی نا۔ ان کی جو ابتدا تھی وہ آپس میں جو ہے وہ جو انٹرفیئر شروع ہوا تھا کہ آپس میں بہت محبت ہو گئی ہے، فیس بک پہ بیٹھے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا ہے، تو اب محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، وہ خیالی محبتیں، وہ خیالی باغات کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ آپ میرے لیے اتنے احترام کے قابل، آپ میرے لیے اتنی احترام کے قابل، لیکن جب آپس میں پھر ملے تو حقیقت جب پتہ چلی تو وہ حقیقت تو برعکس تھی نا۔ وہ جو خواب دکھائے جا رہے تھے وہ تو سراسر جو ہے وہ خواب سراسر ملیا میٹ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو اب پھر آپس میں منافرت، اب آپس میں نفرت، آپس میں کلیشز، بات بات پر الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی رشتہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نفرت میں بدل جاتا ہے۔ پھر معاملہ یہاں تک کہ آ جاتا ہے کہ اب طلاق کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے وہ علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، معاملہ خلا تک اور جو ہے وہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ احباب ذی وقار، ہمیں حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نکاح کا رشتہ عطا فرمایا دین اسلام میں، وہ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا یاد رکھنا جو کوئی شخص تمہارے پاس آیا نکاح کا رشتہ لے کر، اور فرمایا اگر تم اس کے دین پر اور اس کے اخلاق پر راضی ہو، یعنی یہ دو چیزیں اس میں اگر پیدا ہیں پڑی، اگر اس میں موجود ہیں، ایک تو دیندار ہے، دوسرا اخلاق والا ہے، فرمایا پھر بھی اگر تم نے رشتے سے انکار کر دیا تو گویا تم نے فتنہ و فساد کا تم نے آغاز کر دیا۔ فرمایا اس نکاح کو قبول کر لو جس نکاح میں یہ دو چیزیں شامل ہیں۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عیسائی جو آپس میں نکاح کرتے ہیں مال و دولت کی وجہ سے، یہودی نکاح کرتے ہیں آپس میں حسن کی وجہ سے۔ فرمایا میرا امتی جو نکاح کرے گا وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھے گا، وہ دیکھے گا دین کا اعتبار دیکھے گا اور اخلاق کو دیکھے گا۔ فرمایا جو ان دو چیزوں پہ دین کو اور اخلاق کو اختیار کرے گا اللہ حسن و شہرت بھی عطا فرما دے گا، اللہ مال و دولت بھی اس کے صدقے تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو اب یہ نکاح کی ابتدا تھی۔ نکاح کرنا کیوں ہے؟ نکاح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل کی انسانیت، اللہ کی مخلوق کو بڑھانا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایسی ازواج، ایسی عورتوں کا انتخاب کیا کرو، فرمایا جو سب سے بڑھ کر دودھ دینے والی ہوں اور سب سے بڑھ کر بچے جننے والی ہوں۔ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان۔ اور حضور نے فرمایا کہ میری امت کو بڑھاؤ، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی اکثریت پر دوسری امتوں پر میں فخر محسوس کروں۔ تو یہ گویا کہ خاندان کو بڑھانا ہے۔ میاں بیوی آپس میں ملے، آپس میں محبت الفت پیدا ہوئی، پھر اللہ عز و جل نے اولاد عطا فرمائی۔
اب آپس میں رہنا کیسے ہے میاں بیوی نے؟ اللہ نے قرآن پاک میں مرد کو اس کے حقوق عطا فرما دیے، عورت کو اس کے حقوق عطا فرما دیے۔ فرمایا مرد کا کام یہ ہے وہ گھر کے باہر جتنے امور خانہ ہیں وہ سر انجام دے، اور عورت کا کام کیا ہے؟ وہ گھر کے اندر جتنے امور خانہ ہیں وہ سر انجام دے۔ یعنی گھر کے اندر بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے، اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور اسی طرح والد کی ذمہ داری وہ نان نفقہ ہے، وہ آپ کا پیٹ پالنا ہے، وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ تو احباب ذی وقار، اسی طرح آج کل کی مائیں جو ہے وہ اکثر بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سائنس نے ریسرچ کی ہے، فرمایا کہ یہ سائنس کی ریسرچ ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے، جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں ان کو یہ بیماری مہلک ہو جاتی ہے۔ احباب جی، کیوں؟ اللہ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر آپ اس مقصد کے لیے اس کو یوز نہیں کریں گے تو پھر وہ پڑی پڑی چیز وہ خراب ہو جائے گی۔ اب آنکھوں پر جو ہے آپ مہینہ ایک پٹی باندھے رکھیں تو ایک مہینے کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو آپ نبینا ہو چکے ہوں گے، کیوں؟ آپ نے اس چیز کو استعمال نہیں کیا۔ تو احباب ذی وقار، آج کا یہ جو دراصل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خاندانی نظام دیا تھا، فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ بھی پلائیں، ان کی پرورش بھی کریں، ان کی صحیح تربیت بھی کریں، تو پھر آہستہ آہستہ خاندان جو ہے وہ پروان چڑھے گا، اور پھر وہ خاندان جو ہے وہ آگے جب نشو و نما پائے گا تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جب تمہیں اولاد اللہ عطا کر دے تو پھر فرمایا اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرو، فرمایا کہ اولاد کی تربیت کرو، فرمایا مرد اپنے بچوں کے حال کا ذمہ دار ہے، اور فرمایا عورت اپنے بچوں کے مستقبل کی ذمہ دار ہے۔ مرد نے حال کو دیکھنا ہے نا، اب حال میں اس کی پرورش کرنی ہے، اب ان کا پیٹ پالنا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، جبکہ ماں نے مستقبل سنوارنا ہے، وہ ماں نے تربیت دینی ہے۔ آج جب جو ہے ماؤں نے بھی جو ہے وہ مال و دولت کمانا شروع کر دیا، جبکہ کہا گیا کہ مرد کی کمائی میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، عورت کی کمائی میں برکت نہیں رکھی گئی۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو پھر آج شریعت جو ہے مجبوری کے تحت اجازت دیتی ہے، اگر ایک کے کمانے سے گھر کا سرکٹ نہیں چل رہا تو پھر اب عورت کو اجازت ہے۔ احباب ذی وقار غور کیجئے گا، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی یہ ڈیوٹی لگائی، اے فاطمہ تم نے گھر میں رہنا ہے، گھر کے اندر جتنے کام ہیں چکی تم نے چلانی ہے۔ سبحان اللہ، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میں کہتا ہوں آج کی ماؤں کو، میں کہتا ہوں آج کی بیٹیوں کو حضور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وہ فاطمہ قرآن پاک بھی پڑھا کرتی تھی اور چکی بھی چلایا کرتی تھی، سبحان اللہ، چکی بھی چلایا کرتے۔ حضرت علی نے دیکھا، حضرت علی سے برداشت نہ ہوا، محبت تھی نا، تو کہا کہ فاطمہ جاؤ، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کے پاس نا چند لونڈیاں آئی ہیں، غلام آئے ہیں، جاؤ حضور سے عرضی پیش کرو، حضور آپ کو غلام عطا کر دیں، وہ گھر کا کام تو کروا لیا کریں آپ کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ خود نہیں جا رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ نے بھیجا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ نے بھیجا، حضور کی بارگاہ میں حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، حضور کی بارگاہ میں میرے آقا اب اپنی شہزادی سے محبت کس طرح کیا کرتے تھے۔ یہ خاندان میں اولاد بھی ہے نا، صرف میاں بیوی کا ادب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف ماں باپ کا ادب نہیں ہے، اپنے بچوں کا بھی ادب ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خاندان کا فرد ہے تمہاری اولاد، اکرموا اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کیا کرو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف والد کا ادب جو ہے اولاد کرے گی، فرمایا تمہیں بھی چاہیے اپنی اولاد کا ادب کیا کرو۔ کیوں؟ ان کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیا۔ وہ دوستوں میں آپس میں بیٹھے تھے اور آپ نے جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ بے عزتی کرنا شروع کر دی، تو یہ اچھی بات نہیں تھی۔ آپ کو ان کی عزت نفس کا لحاظ رکھنا بھی یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے آقا کھڑے ہو جایا کرتے تھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے، اور آج ہم نے بھی والد کی محبت اپنی بیٹی سے دیکھی ہے، لیکن قسم بخدا جو محبت میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمائی وہ محبت کہیں نہیں ملی۔ میرے آقا حضرت فاطمہ کے دست مبارکہ کو بوسہ دیتے تھے، اور صحابہ فرماتے جہاں حضور جلوہ گر ہوتے تھے نا وہیں حضرت فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ آئیں، حضور نے یہ محبت دی، یہ شفقت بھی فرمائی۔ حضرت فاطمہ نے عرضی پیش کی، ابا جان
کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں، لونڈیاں آئی ہیں، تو کوئی ایک دو مجھے بھی عطا کر دیجئے، گھر کے کام میں ذرا ہاتھ بٹا لیں گے، مجھے تھوڑی سی آسانی ہو جائے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں اے میری فاطمہ، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ غلام، یہ لونڈیاں، یہ آپ کی گھر کے لیے نہیں ہے۔ ارے میرے آقا چاہتے تو حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے کیا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی نہ لگا دیتا؟ فرشتے آ کر جو ہے حضرت فاطمہ کے گھر میں چکی نہ چلاتے؟ قربان جائیے، میرے آقا سمجھا رہے تھے، میرے آقا خاندان کی پرورش، میرے آقا خاندان، آج کے گھر کا جو ٹوٹنے کا نظام ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ آج کی عورت کہتی ہے یہ ذمہ داریاں میں نے تو نہیں سر انجام دینی، یہ تمہارے بچوں کے کپڑے تو میں نے تو نہیں دھونے نا۔ تو احباب ذی وقار، اسے چاہیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، اسے چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھیے۔ میرے آقا نے حضرت فاطمہ سے فرمایا اے فاطمہ، میں تم دونوں کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، تھکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی، اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ وظیفہ کیا تھا؟ میرے آقا فرمانے لگے فاطمہ رات سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ دن بھر کی تھکاوٹیں بھی دور کر دے گا اور اللہ بے شمار عبادات کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاندان کے نظام کو بہتر فرمانے کے لیے میرے آقا نے یہ رہنما اصول عطا فرمائے۔ اب خاندان میں صرف اور صرف یہ میاں بیوی تو نہیں ہے، صرف اور صرف بچے تو نہیں ہیں، اس کے علاوہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ قرآن فرماتا ہے تمہارے جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے والدین بھی اس میں ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، خاندان اس وقت تک مکمل نہیں، آج خاندان کو توڑا جا رہا ہے۔ آج زوجہ کہتی ہے میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں۔ احباب ذی وقار، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے، فرمایا ایک گھر میں اگر گزارا نہیں ہو سکتا تمہیں اجازت ہے تم علیحدہ گھر لے لو۔ میرے آقا نے بھی حضرت فاطمہ کی شادی فرمائی تھی تو میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا اے علی گھر رینٹ پر لو اور میرے گھر کے ساتھ وہ گھر لو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو اپنے گھر کے ساتھ رکھا، ان کو علیحدہ ایک گھر کا سسٹم عطا فرمایا، تو یہ خاندان اس سے بکھر نہیں جاتا۔ اگر ضروریات کے پیش نظر جو ہے اگر کوئی تقاضا کرتا ہے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، لیکن اس سے یہ بات صادر نہیں ہوتی کہ جب میاں بیوی جب بچے پیدا ہو جائیں تو گویا والدین کو جو ہے پس پشت ڈال دیا جائے۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ فرماتا ہے 5 جگہ جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ بعینی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین سے حسن سلوک اختیار کرو۔ احباب ذی وقار، وہاں خاندان میں آپ کے جو ہے وہ والدین بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، یہ سارے شامل ہیں۔ ان رشتوں کے ساتھ محبت و اخوت جو ہے اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر میں گویا میرے آقا کے گھر کا نظام کیا تھا، نبوی خاندان کیا تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور گھر میں کس طرح رہا کرتے تھے، اور میرے آقا کا یہ فرمان عالی ہے، دل کی تختی پر لکھیے گا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں محمد تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب گھر والوں سے مراد گھر میں جی بہتر انسان وہ نہیں جو مسجد میں ہے، بہتر انسان وہ نہیں کہ جو دفتر میں ہے، بہتر انسان وہ نہیں جو سکول کالج یونیورسٹی میں ہے، بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا میں محمد سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضور گھر میں کیسے تھے، فرمایا حضور گھر میں میرے آقا حکم نہیں چلاتے تھے، میرے آقا گھر میں خدمت کیا کرتے تھے۔ فرمایا ہمارے ساتھ حضور گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، میرے آقا کبھی جھاڑو بھی دلوایا کرتے تھے، حضور کبھی برتن بھی دھلوایا کرتے تھے، حضور کھانا پکانے میں بھی معاونت فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑوں کو خود ٹانکے لگایا کرتے تھے، میرے آقا اپنے پاپوش مبارک خود سیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب نماز کا وقت آتا تو میرے آقا نماز کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ احباب ذی وقار اس طرح گھر میں رہیے، مجھے بتائیے وہ گھر کبھی ٹوٹ نہیں سکتا جس میں اس طرح محبت پیدا ہو جائے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور مجھ سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ ایک سفر پر روانہ تھے،
تو حضور نے نا صحابہ سے فرمایا آگے چلو آگے چلو، کہا میں اور حضور رہ گئے۔ اب حضور نے مجھ سے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں، عائشہ آؤ دوڑ لگا، یہ محبت ذرا دیکھیے، عائشہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں دوڑ لگائی، میں آگے بھاگ گئی، میں آگے ہو گئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گویا میں جیت گئی۔ کہتے ہیں پھر جب میرا کچھ وزن زیادہ ہوا نا تو ایک مرتبہ پھر میرے آقا نے مجھ سے فرمایا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، تو کہا جب دوڑ لگائی تو میرے آقا مجھ سے آگے ہو گئے اور میرے آقا مسکرانے لگے، فرمایا وہ پہلی بار جو تم جیتی تھی آج میں جیت گیا، وہ بدلہ میں نے لے لیا۔ یہ محبت تھی احباب ذی وقار۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کا گھر کا، حضور کے خاندان کا نظام کس طرح تھا۔ فرمایا میں گھر میں بیٹھی، پانی کا پیالہ میں نے اپنے منہ پر رکھا ہوا تھا، میں پانی نوش کر رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے۔ اب حضور جب آئے مجھے پانی پیتا دیکھا تو وہ پیالہ میرے پاس تھا، تو حضور نے نا مجھے روک دیا، کہا عائشہ ذرا رکنا، پانی پورا نہ پینا، ذرا مجھے بھی پلانا۔ آج بیوی کا جھوٹا مرد کہتا ہے میرے لیے توہین ہے۔ صاحب تو حضور سے بڑھ کر مرد ہو سکتا ہے، میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو شور ہو سکتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ پورا نہ پینا، ذرا مجھے بھی آنے دو۔ اب حضور تشریف لائے، وہ پانی بچا ہوا تھا، میرے آقا نے وہ خورا اپنے دہن مبارک کے قریب کیا، میرے آقا نے نوش نہیں کیا۔ فرمایا عائشہ یہ بتاؤ تم نے اپنے ہونٹ کہاں رکھے ہیں؟ کہا میں محمد وہیں ہونٹ رکھ کر پینا چاہتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار پھر ایسا گھر کبھی اجڑ نہیں سکتا جس گھر میں اس طرح محبت آپس میں پیدا ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا تم اس کے لیے لباس، تم عورت کے لیے لباس ہو، عورت تمہارے لیے لباس۔ اب لباس کیا؟ لباس جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جسم کے اندر جتنا کوئی عیب ہے اس لباس نے عیب کو چھپایا ہوا ہے۔ میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ کو اندر سے پتہ نہیں ہے، کوئی عیب ہے اگر خدا نہ خواستہ میرے اندر تو آپ کو پتہ نہیں ہے، کیوں؟ لباس نے چھپا لیا۔ تو میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ بیوی میں اگر کوئی جو ہے وہ عیب خدا نہ خواستہ پائے جاتے ہیں تو شوہر کا کام ہے وہ عیب کو چھپائے، اور اگر اسی طرح شوہر کے اندر پائے جاتے ہیں تو یہ بیوی کا کام ہے کہ وہ چھپائے۔ احباب ذی وقار ذرا غور کیجئے، حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو معاشرہ عطا فرمایا وہ معاشرہ کتنا حسین ہے۔ تو آج کا گھر جو ٹوٹتا ہوا گھر ہے، اس گھر میں دراصل بے برکتی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ۔ آج آپ دیکھیے گھر کے اندر جو ہے مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے؟ اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری نہیں، اس گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، اس گھر میں جو ہے قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، گھر اجڑ گئے، برباد ہو گئے، ویران ہو گئے، بڑی بڑی کوٹیاں محلات ہیں، آپ جا کر دیکھیے وہ گھر ویران پڑے ہیں، اندر گھر والوں کے دل جو ہے وہ آپس میں جدا ہو چکے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی جو بے برکتی ہے وہ یہ کہ اس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل نہیں، نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ اب ذرا دیکھیے میرے آقا نے، نبوی خاندان میرے آقا کا کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے نا، میاں بیوی آپس میں سوئے ہوتے ہیں، اچانک تہجد کا وقت ہوتا ہے تو شوہر نہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو جب کر کے آتا ہے نا تھوڑا سا پانی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیے آتا ہے چلو میں، اور جب بیوہ اپنی زوجہ کے پاس، بیوی کے پاس آتا ہے تو اس کے چہرے پر جو ہے وہ تھوڑی سی پھمار مارتا ہے گویا وہ اٹھ جائے۔ کہا وہ بھی پیچھے اٹھ جاتی ہے، وضو کر کے آ جاتی ہے۔ فرمایا اب دونوں میاں بیوی مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یاد رکھنا اللہ فرشتوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ اپنی شایان شان اپنے ان دونوں بندوں پر اللہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ میرے دونوں بندے، یہ بندہ اور بندی، یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں رب عطا کروں گا، جس سے نجات مانگیں گے میں رب انہیں نجات عطا فرماؤں گا۔ تو احباب ذی وقار اگر ہمارے گھر آج وہاں اسلام کی تعلیمات اگر ان پر عمل پیرا ہو، وہاں ہمارے بچے رہتے ہیں، ان بچوں کی تربیت میں سب سے پہلی تربیت کیا ہے؟ ان کو قرآن کی تربیت دیں، ان کو نماز کا پوچھیں۔ ہمیں چاہیے بحیثیت والدین اپنے بچوں کو نماز کی ڈیوٹی لگائیں، ان سے پوچھیں بیٹا آج نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی۔ ربیع الاول شریف کی بابرکتیں ہیں، برکتیں ہیں، یہ مہینہ جاری و ساری ہے تو حضور پر درود پڑھنا چاہیے۔ احباب ذی وقار درود پاک کی برکت کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو درود پڑھتا ہے اللہ 10 رحمتیں عطا کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کے گھروں میں
اللہ نبوی خاندان کا اللہ وہ نظام عطا فرما دے، اور اللہ ہمارے ٹوٹتے ہوئے گھروں کو اپنی رحمت سے اللہ عز و جل حضور کی سیرت کی برکت سے اللہ بچا لے۔ اللہ ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے۔